ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی عطا کرنا ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہترے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدبوؤں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ مہربانی سے تشریف رکھیے۔ کچھ روز قبل یا گزشتہ 2-3 بار پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ہم بات کر رہے تھے ایمان اور ایمانداری کی، اور پھر اس کے بعد آج جب ہم اس تعلق سے بات کریں گے، آج ہم ایمان اور عمل کے تعلق سے بات کریں گے۔ ایمان رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، پہلے بھی ہم متعدد بار ایمان کے تعلق سے بہت ساری باتیں جان چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو بھی دہرائی کے طور پر اگر ہم کچھ باتوں کا تذکرہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کو نہ صرف تقویت ملتی ہے بلکہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر ایک ایسی حقیقت کو واضح کرتا ہے جسے دنیا دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اور جس کو نہیں دیکھا ہم اس کا یقین کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اس کو ماننا، اس کا یقین کرنا ہی ایمان کہلاتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور چند ایک باتیں جن کا سمجھنا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہ ایمان میں پائی جانے والی وہ صداقت یا حقیقت ہے جو دیگر مذاہب سے ہمیں علیحدہ کرنے گا اور ہمیں کلیسیائی وجود بخشتی ہے، خدا کے لوگ ہونے کا اعزاز بخشتی ہے، اور وہ ایمان تثلیث کا ایمان، اور اس ایمان کی مخالفت ہی کی جاتی ہے، خواہ وہ یہودیت ہو، خواہ وہ کوئی اور مذہب ہو۔ قبول نہیں کیا جاتا کہ خدا کی ذات اقدس میں کثرت پائی جاتی ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، تین اقانیم میں ایک خدا ہے۔ یہ در حقیقت مسیحی ایمان ہے، اور اسی ایمان کی بدولت ہم مسیح یسوع کے کاموں کو سمجھتے ہیں، اس کی ذات اقدس کو سمجھتے ہیں، اور اگر یہ ایمان نہ ہو تو شاید ہم اس کو کوئی نبی مانے، خدا کا خاص بندہ مانے، خدا کا بیٹا نہ مانے۔
خدا نہ مانے گا، خدا کے برابر نہ مانے گا، چونکہ ہمارا ایمان مسیحی ایمان ہے، مسیح کی بدولت تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہماری مریم سے مجسم انسانی مداخلت کے بغیر اس دنیا میں آیا، اس کی ذات اقدس میں الوہیت پائی جاتی ہے، اور مقدس پولس رسول قدسے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں سکونت کرتی ہے۔ یہ چند باتیں ہمارے ایمان کے تعلق سے، اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں یا اس کی گہرائی میں اتریں تو پھر صرف ایمان ہی ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمیں کافی وقت ہم سے مانگتا ہے، ہمیں چاہیے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم ایمان اور عمل میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمل کے بغیر ایمان ہوتا ہے، عمل کے بغیر ایمان ہوتا ہے۔ اس تعلق سے میں چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلے یعقوب رسول کا جو خط ہے اس کو دیکھیں۔ دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت سے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، اگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو وہ مردہ ہے۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو وہ اپنی ذات میں جہاں پر مسیحی ایمان میں خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اور نجات دہندہ مانا جاتا ہے، وہیں پر مسیحی عملی زندگی میں مسیح خداوند کی تعلیم پر عمل پیرا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اور اس کی تعلیمات میں سب سے اول درجہ جس بات کو ملتا ہے یا ملنا چاہیے وہ محبت، اور اس محبت میں سب سے پہلے مسیح خداوند نے خدا کی محبت کو ظاہر کیا۔ خدا اپنے لوگوں سے کیسی محبت رکھتا ہے، اور پھر اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں سے کیسی محبت رکھتا ہے۔ یہاں تک مسیح خداوند نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسا شخص نہیں ہے جو ایسی محبت رکھے کہ جو اپنی جان دوسروں کے لیے قربان کر دے۔ مسیح کی محبت دوسروں کے لیے قربان ہونے کی محبت، اور اگر صرف ہم محبت ہی کی بات کریں تو محبت قربانی ہی کا تقاضا کرتی ہے۔
محبت میں ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اور مسیح کی محبت میں لوگ اس کے سامنے اول درجہ رکھتے تھے۔ خدا کے بعد اگر مسیح خداوند نے کسی کو اہمیت دی ہے تو وہ لوگوں کو دی ہے۔ لوگوں کی فکر مندی میں اس نے نہ صرف تعلیمات دی بلکہ عملی طور پر ان کے لیے کام کیا۔ جان دینا ایک فرق بات ہے، لیکن مسیح خداوند بطور انسان ہوتے ہوئے اس نے لوگوں کے لیے جو کام کیے، خوراک سے لے کر ان کی شفا تک، اور یہ بات یہیں پر نہیں رک جاتی، مردوں کے اندر جان ڈالنے تک، 4 دن کے مرے شخص کو قبر کے منہ پر جا کر آواز دینا کہ قبر میں سے باہر آ جا، زندگی فراہم کرنا، یہ خدا یسوع مسیح کی ترجیح۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز میں اسی بات کا اظہار کیا اور اسی بات کا اعلان کیا، بتایا کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اور جس پر خداوند کی روح ہے، جس پر خداوند کی روح ہے، وہ اپنی نہیں بلکہ دوسرے کی بہتری چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو نہیں، دوسروں کو۔ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اپنی ذات کو نہیں، اپنے آپ کو نہیں، اپنے خاندان کو نہیں، بلکہ دوسرے۔ مسیح خداوند نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اس نے لوگوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے خداوند یسوع مسیح نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 7ویں باب کی 21ویں آیت میں یہ فرمایا کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، کہیں 1000 بار کہیں، مگر وہ سب جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، وہ سب کے سب خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اچھا، اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ ایمان بھی رکھتے ہیں، خداوند بھی کہتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، روزریاں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، یہ سارے جتن تو کرتے ہیں، تو پھر آسمان کی بادشاہی میں داخل کیوں نہیں ہوں گے؟ وجہ روزم کہتے ہیں اے خداوند۔ اچھا، یہیں پر بریک نہیں لگ جاتی، بڑے بڑے مجموعوں کے اندر شفائیہ عبادتیں ہوتی ہیں، شفائیہ کروسیڈز ہوتے ہیں، لوگ وہاں پر شفائیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شفا نہیں ملتی لوگوں، میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو شفا ملتے ہوئے ایسے جگہوں پر، لیکن میں نے سنا ضرور ہے لوگوں سے کہ فلاں جگہ پر گئے مجھے شفا ملی، فلاں جگہ پر گئے۔ ٹیلی ویژن پر، دیگر مقامات پر لوگ گواہیاں بھی دیتے ہیں کہ جی ہمیں شفا ملی۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح فرق بات کر رہے ہیں، شفا دینا، شفا لینا، اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا، یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ کیونکہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ پھر کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ لے تو رہے خدا کا نام، اور کیا کریں؟ کر تو رہے دعائیں، اور کیا کریں؟ یہی کہا جاتا ہے جی دعائیں کریں، یہی کہا جاتا ہے کہ جی عبادت کریں، یہی کہا جاتا ہے کہ سنڈے کو چرچ میں آیا کریں،
یہی کہا جاتا ہے کہ نوجوان اکٹھے ہو آپس میں فیلوشپ کیا کریں. خواتین سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آیا کریں یا جہاں پر بھی آپ بیٹھے دعا کیا کریں. اچھا جی بھی رہے دعا، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ نہیں، آسمان کی بادشاہی میں نہیں داخل نہیں ہو سکتے. سوچے ذرا کون ہوں گے، کون ہوں گے؟ ذرا استثناء کی قطار کھولیں. 6-7 حوالے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہیں. جن کے پاس بائبلیں ہیں جلدی جلدی سے کھول کر رکھیں. کوئی ادھر سے حنیفہ استثناء کی کتاب کا 8واں باب پہلی 6 13 آیت رکھیں. اس کے بعد یہاں سے فرنٹ لائن میں جو بیٹھے ہیں وہ متی کے زبور 103 اس کی 20 آیت نکال کر رکھیں. متی تو ہمارے سامنے کھلا ہی ہوا ہے. پھر لوکا 6 باب 46 تا 47 میں آیت کو کھول کر رکھیں. چلے پڑھیں گے استثناء کیا فرما رہا ہے. استثناء کوئی بندہ نہیں ہے. استثناء کتاب اس کا 8 باب اور پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا. ٹھیک ہے جی، کیا لکھا ہے؟ سب حکموں پر. کتنے حکموں پر؟ اچھا یہ سب کتنے ہیں؟ اگر سب کا پتہ نہیں ہے تو میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. عشاء ربانی کی عبادت میں اس کا حکموں کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری کیا کر؟ محبت رکھ. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے، اس سے کم نہیں ہے. یہی لکھا نا، دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیا کر؟ اس کی مانند ہے. جیسی خدا سے محبت رکھتا ہے ویسی ہی محبت کس سے کر؟ نہیں میں نے صحیح سنا نہیں. اور پڑوسی کون ہے؟ پڑوسی کون ہے؟ سانو پتہ ہی پڑی. ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں ہماری نگاہ کے، ہماری توجہ کے، ہماری فکر مندی کی. بے شمار قسم کی ان کی ضرورتیں ہیں، بے شمار قسم کی ان کی حاجتیں ہیں. کون رفع کرے گا؟ خدا آسمان سے اتر کر ان کی حاجتوں کو رفع کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اس نے آپ کو مخیر حضرات کو یہاں پر خلق کیا ہوا، پیدا کیا، ان کو وسائل دیے ہوئے تاکہ وہ ان کی فکر کریں، اس محبت کے دائرے کے اندر وہ آئیں جس کے بارے میں لکھا ہے کہ دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اس کے برابر، اپنے برابر. جیسے خود اپنے آپ سے پیار کرتا ہے ویسے ہی اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرتا ہے. لکھا ہے کہ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے. اگر آپس میں محبت رکھو گے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور محبت کیا کرتی ہے؟ مجھے لگتا ہے محبت عیب جو ہی کرتی ہے. ایسی کرتی ہے محبت. محبت کیا کرتی ہے؟ اسی پہاڑی واز میں ہم دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ عیب جوئی نہ کرو. اگر کرو گے تو تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. اور دوسرا رسول کہتا ہے کہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے. محبت کیا کرتی ہے؟ بہت سے گناہوں پر.
اور اگر محبت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے تو یہ کیسی محبت ہے کہ ہم گلیوں میں، کوچوں میں، موڑوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں، بدخوئی کرتے ہیں، اور سادہ زبان میں اس کو چغلی خوری کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے کہ میں جی بڑا صاحب فکر ہوں، میں جی بہت اچھا انسان ہوں، حتیٰ کہ کسی کو حاجی ثناء اللہ کا پتہ نہیں ہے، وہ بننے کی کوشش کرتے کہ ہم حاجی ثناء اللہ ہیں۔ اپنی ذات کے اندر نہ جانے وہ کیا کیا ہے، خرد برد کرنے والا بھی ہے، بدعنوان بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، جس کا ایمان کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو یہ کیسی پڑوسی سے محبت؟ جس طرح تو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے ویسے ہی تو اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ اور پھر خداوند یسوع کہتا ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے، اور میں نے تم سے کیسی محبت رکھی ہے؟ تمہیں روٹی کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں نہیں دی، تمہیں پانی کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں نہیں دیا، ایسی محبت رکھی۔ کیا کی؟ لوگ یسوع مسیح کے پیچھے تھے، صبح سے رات ہونے کو آ گئی ہے، شاگرد آ کے کہتے ہیں کہ خداوند ان کو رخصت کر، جا کے یہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ مسیح خداوند کی فکر کو دیکھ کے وہ کہتا ہے نہیں، یہ کہاں جا کے بندوبست کریں گے، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ وہ پریشان ہو جاتے، اتنے لوگوں کے لیے ہم روٹیاں کہاں سے لائیں گے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس لاؤ۔ یہ ایمان کا لیول ہے۔ ایک بچے کے پاس روٹی ہے، مچھلی ہے، وہ آتا ہے، اور تعداد کتنے لوگوں کی ہے جو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کھاتے ہیں؟ بچوں اور عورتوں کو نکال دیا۔ وہاں پر مردوں کی گنتی کی گئی ہے، عورتوں اور بچوں کی گنتی نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب ہے جتنی عورتیں ہوں گی اتنے ہی مرد ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر زمانے میں تعداد عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بچوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر 5000 مرد تھے تو 5000 عورتیں لگائے تو کتنے ہو گئے؟ اور ان کے ساتھ اگر 2 بچے ہوں تو کتنے ہو گئے؟ یہ تعداد صرف مردوں کی بیان ہوئی ہے، عورتوں اور بچوں کی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہم ایک طرح کا تخمینہ لگا رہے ہیں۔ لوگ جوک در جوک خداوند یسوع مسیح کے پیچھے آتے تھے کیونکہ وہ ان کی فکر کرتا تھا، وہ ان کو چاہتا تھا، وہ ان سے محبت کرتا تھا، ان کی ضروریات کا خیال کرتا تھا، بیماروں کو شفا دیتا تھا، لنگڑوں کو چلاتا تھا، اندھوں کو بینائی دیتا تھا۔ دور چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ اے بدکارو، کن سے کہہ رہا ہے؟ جو شفا دے رہے ہیں۔ ذرا ہوش کرو نا، کہاں سے شفا مل رہی ہے؟ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں نا، شفا ملے گی جی، روٹی ملے گی جی، بھاگ کے جاتے ہیں لوگ، مجھے پتہ ہے، روٹی ملے گی جی، شفا ملے گی جی، ککھ نہیں ملتا۔ اور مسیح خداوند کہتا ہے بدکارو، مجھے تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس ہمیشہ کی آگ میں کیا فائدہ ایسی شفا لینے کا، ایسی شفا دینے کا، ایسے خداوند کہنے کا، ایسے اپنا وقت ضائع کرنے کا؟ کوئی اور کام کر لیں، جہنم میں تو جانا ہی ہے نا، تو پھر پورے ہی جہنمی ہو جائیں۔ جو راست باز ہے وہ راست باز ہوتا جائے، جو بدکار ہے وہ پھر بدکار ہی ہوتا جائے۔
ایویں اپنے آپ پر کوئی لیبل نہ لگائیں. منہ پہ رام رام اور بغل میں گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کی کیا ہے؟ منہ پہ رام رام. رام رام کا مطلب یہ تو ایک محاورہ ہے نا، منہ سے اے خداوند اے خداوند، لیکن عملی طور پر لوگوں کی جڑیں کاٹنا، یہ ہمارا وتیرہ ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی ہو، جس پوزیشن میں بھی ہو، ہم وہاں پر لوگوں کی جڑیں کاٹتے اور کہتے کیا ہیں؟ اے خداوند اے خداوند اے خداوند، اور تھکتے نہیں ہیں. غیرت اتنی خداوند کے نام کی آتی ہے کہ خداوند کے نام پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے نا کہ ایمان کے لیے ہم نے مر مٹنا ہے، قربان ہو جانا ہے، لیکن ایمان کی خاطر عمل نہیں کرنا جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اور جو شخص ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ایمان کا عملی اظہار نہیں کرتا، وہ در حقیقت دونوں طرح سے ڈیڈ ہے. اپنے اعمال سے، جس کا تقاضا پہلے ہم نے استثناء کی کتاب میں دیکھا، اب ہم زبور 103 کی 20ویں آیت میں دیکھیں. اے خداوند کے فرشتوں، اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو. اے خداوند کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو. آمین. آمین. تم جو اس کے لوگ ہو، اس کی ستائش کرتے ہو، اس کو مبارک کہتے ہو. اس کے خادم کیا کرو؟ اس کی باتوں پر، اس کے کلام پر عمل کرو. تم جو اس کے خادم ہو، جو اس کی خدمت کرتے ہو، جو وہ فرماتا ہے اس کو عمل میں لاؤ. یہ ایک خداوند یسوع مسیح نے ریفرنس اس کے اندر ڈالا ہو. ایک طرح کا یہ ریفرنس یہ ہے، دو گھر بنانے والے لوگ. جی، پر جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ کس کی مانند ہے؟ عقل مند آدمی کی مانند ہے. کیا کرتا ہے؟ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا پہلے نمبر پر، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ان پر عمل کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ عقل مند. اور ایسا عقل مند جس نے اپنا گھر مضبوط چٹان پر بنایا ہے. اپنا گھر مضبوط چٹان پر بنایا ہے، جو میری باتوں پر عمل کرتا ہے. اور جو کوئی 26ویں آیت میں، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، کس کی مانند ہے؟ ہاں؟ کس کی مانند ہے؟ جو سنتا ہے اور عمل ہی نہیں کرتا. ایتھے آ کے سوئی اڑ گئی ہے، کوئی بولتا ہی نہیں ہے. کدے وانگو ہی ہو؟ جو کوئی سنتا ہے پر عمل نہیں کرتا. اچھا، یہ آدمیوں کی بات نہیں ہے، سنتا اور سنتی بھی ہے اور عمل نہیں کرتی. وہ کس کی مانند ہے؟ ہاں؟ رج کے بیوقوف. صرف بیوقوف نہیں، کیا کہنے ہیں اس کو؟ رج کے بیوقوف. سن لیا ہے تو عمل ہی نہیں کیتا، ہے نا؟ وہ اس بیوقوف آدمی اور عورت کی مانند ہے جس نے اپنا مکان، اپنا گھر کس پر بنایا ہے؟ ریت پر. ریت ہوا سے بھی اڑ جاتی ہے، میںہ برسے آندھی آئے تو وہ گر جاتا ہے. ایسا ایمان خداوند یسوع مسیح کو نہیں چاہیے. خدا کو ایسا ایمان نہیں چاہیے.
मजबूत और मुस्तहकम ईमान चाहिए जो अमल भी करता हो, क्योंकि बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं भाई। हूं अक्लमंद बनना चाहिए कि बेवकूफ बनना है, हमारा डिसीजन है। अब इसमें ना खुदा का कोई लेना देना है, ना यीशु मसीह का कोई लेना देना है। ये टोटली हमारा अपना डिसीजन है कि हमने क्या बनना है, अक्लमंद बनना है कि बेवकूफ बनना है। सोचें, इससे पहले क्या कर रहे थे? सुन रहे थे, अमल नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर अब हम सुनना चाहते हैं, सुनने की जुस्तजू रखते हैं, तो फिर अमल करना भी जरूरी है। और अगर सुनना चाहते हैं, अमल नहीं करना चाहते, तो फिर हम क्या हैं भाई? खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं। इसलिए फ्रेब ना खाओ, धोखे में ना रहो। कलाम की सच्चाइयों पर उसी तरह से अमल करें जिस तरह खुदा ने हुक्म दिया है। मैंने सिर्फ एक आयत इस्तिस्ना की किताब में से निकाली है, मेरे सामने कोई 10 आयत पड़ी हुई थी इसी ताल्लुक से कि एहतियात करके अमल करना, और अगर अमल करोगे तो ये कुछ तुम्हारे साथ होगा। एहतियात करके अमल करना, बेख्याली में नहीं, पूरे शऊर के साथ, होशो-हवास के साथ, समझदारी के साथ, फहम के साथ, अकल के साथ, दानाई के साथ खुदा के कलाम को सुनना और फिर उस पर अमल करना। साफ साफ लिखा है कि जो कोई मुझसे है खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। खुदा की मर्जी ये है कि उसके फरमान पर, उसके कलाम पर अमल किया जाए। उसके कलाम पर आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं, अपने पांव पर खड़े हों। और एक फैसला लें अपने आप के लिए, खालिस्तान अपनी जात के लिए। इस चैलेंज के साथ कि मैं कलाम को सुनूंगा, सुनूंगी और अक्लमंदी का सबूत दूंगा। और अगर मैं कलाम को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दूं, तो मैं बेवकूफ बनने का सबूत फराहम करूंगी। खुदावंद से कुव्वत मांगे, दिलेरी मांगे, उससे हिकमत मांगे कि वो हमें न सिर्फ कलाम के सुनने वाले बल्कि अमल करने वाले बनाए। वही शऊर देता है, वही हिकमत देता है, वही दानाई देता है। उससे तौफीक मांगे, मुसम्मम इरादा करें कि वो आपको कलाम के सुनने वाले और अमल करने वाले बनाए, ताकि हमारा ईमान अमल